یہ مرجعیت اور شخصیات کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا. یعنی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کیا ہو. مثلاً ایک چیز ہے کوئی، دیکھیں میں تو بہت بڈھا آدمی ہوں، اب میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں، لیکن تھوڑی بہت معلومات ہے. چیٹ جی پی ٹی. جب میں حیران ہو جاتا تھا ایک ایسے آدمی کو جسے اے بی سی ڈی اور الف بے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، وہ آ کے بحث کرتا ہے مجھ سے کہ جی وہ فروع کافی کے اندر کھلا حدیث کے اندر تو یہ کہا گیا ہے اور آپ کے مجتہد نے یہ کہا. اچھا ابھی بحث کی بات نہیں، میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ آدمی جسے 2 + 2 4 بھی نہیں آتا ہے، یہ فروع کافی کی حدیث کا ایسا ریفرنس دے رہا ہے جو حدیث ہے نہیں. تو جب 2 سوال اس سے کر لیے جاتے ہیں نا کہ بھائی اس کے نیچے وہ حدیث ہے، وہ تم نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو وہ ہکا بکا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی پہ اس نے کچھ سوال لکھ کے بھیجا، وہاں سے یہ حدیث آ. مثلا ابھی چند مہینوں پہلے مسئلہ کھڑا ہوا تھا چیٹ جی پی ٹی سے، اس کا ریفرنس نہیں دیا ان لوگوں نے کہ آج تک شیعت میں جتنے نکاح ہیں سارے غلط ہیں، اور سارے شیعہ، یہ اپنا مومن لکھ رہا ہے، سارے شیعہ یہ حرام کی اولاد ہیں، حلال کی اولاد ہی نہیں، کیونکہ نکاح کا طریقہ امام نے بتایا ہی نہیں. اور 2 حدیثیں نقل کر رہا ہے وہ فروع کافی جیسی کتاب سے، جو ہم لوگ پوری زندگی کے بعد بھی مشکل سے ایک بار ختم کر پاتے ہیں. اس کی شکل دیکھ کے مجھے اندازہ ہے کہ فروع کافی دیکھی تک نہیں ہے، ٹائٹل بھی نہیں دیکھا. اور پھر جب کسی نے اس سے سوشل میڈیا پہ تو ہوتے ہیں نا سوال جواب، یہ کہا کہ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے والد کا نکاح بھی اسی طرح ہوا، اس نے کہا میں بھی حلال کی اولاد نہیں ہوں کیونکہ امام کی حدیث ہی ہے. یہ نکاح کا طریقہ ہی غلط ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے نکاح اسلام کے اندر کہ لڑکا اور لڑکی اس طرح بیٹھ کے میں نکاح میں گئی اور میں نے قبول. میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسئلہ کیا، میں بات کر رہا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی کے نام جس طرح حدیثوں کے حوالے لوگ دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پورے دین اور اسلام کی جڑیں سمجھے کاٹ رہے ہیں، پوری بلڈنگ فاؤنڈیشن گرا رہے ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے. خیر اس میں سوشل میڈیا پہ اتنا اندازہ نہیں ہوتا، جب وہ آدمی کبھی سامنے آتا ہے کہ یہ آدمی کتاب کا ٹائٹل بھی اس نے نہیں دیکھا ہوگا اور ایسی دقیق حدیثیں بتا رہا، تو اب یہ کتنا بڑھے گا. چیٹ جی پی ٹی تو بچوں جیسی چیز ہے، اب تو دنیا کہاں سے کہاں جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. مگر جو میرا اصل موضوع ہے، یہ تو ضمنی 2 باتیں آ گئی، میں نے کہا پہنچا دوں یہ بھی آپ. محرم کے مجالس میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہوں. ماہ رمضان میں جو کہ امام حسن، امام حسن کے زمانے میں، امام حسن کے دور میں جو چیٹ جی پی ٹی تھا یا واٹس ایپ تھا یا یوٹیوب تھا، وہ مکمل استعمال ہوا، لیکن یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں بتائی آپ. لیکن جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ میرے اعتبار سے بن گیا وہ یہ ہے کہ جب فتنے اتنے بڑھ جائیں، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت اعدادنا وشدت الفتن بنا. خدا بندہ خالی فتنہ نہیں ہے، مسلسل اتنے فتنے اور شدید فتنے. اس وقت مومن کو ان فتنوں سے بچانے والی چیز کیا؟ وہ اللہ ہے. جنگ بدر کا واقعہ کہ اللہ کی رحمت ہے، امام ہے، وہ سب. ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ معصومین کی حدیثوں میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت مومن کو بچانے والا اس کا گھر کے یہ سوشل میڈیا چھلانگ لگا کے ہمارے گھروں ہی میں آ گئے، پھر بھی گھر. اور گھر کو توڑنا ہے، جو میں نے 3 مہینے پہلے بھی فریاد کی تھی، اور جنہوں نے میری ایام ازا کی مجلسیں سنی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے دکھی دل کے ساتھ ہر جگہ پہ طلاقوں پہ طلاق ہے. شوہر کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، بیوی کو شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. ہیں اچھے لوگ ہیں، لیکن جس کثرت کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح سے ہمارے پورے خاندانی نظام کو درہم برہم اور تہس نہس کیا جائے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کا کتنا دخل ہے. مجھے یقین ہے کہ جس مجمع اور ماحول میں میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں، یہ لوگ، ان کے گھر کی خواتین، ان کی بچیاں اس سے محفوظ ہیں. لیکن کتنی ہی طلاقیں ٹک ٹاک کی وجہ سے ہوتی ہیں، کتنے ہی ناجائز تعلقات فیس بک یا واٹس ایپ کی وجہ سے بنتے ہیں، کتنی ہی شادی شدہ عورتیں، اور خالی عورتیں نہیں، مرد بھی کم نہیں.